بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 137 ہے، اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 168 اور 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، زمین کی چیزوں میں سے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، انہو، بلا شبہ وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا، اور اس بات کا کہ تم وہ باتیں کہو، علی اللہ، اللہ کے ذمہ، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ترجمہ یوں ہے، لوگوں، جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے لوگو، جو چیزیں زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ۔ دوسری بات، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تیسری بات، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چوتھی بات، وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ پانچویں بات، یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ زمین کی چیزوں میں صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں ہی کھائیں۔ یہ حکم اس پس منظر میں، اس بیک گراؤنڈ میں دیا گیا ہے کہ عرب کے مشرکین کسی آسمانی تعلیم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں حلال اور حرام کے فیصلے خود ہی کر دیتے تھے۔ مردار جانور کو وہ جائز قرار دیتے تھے، مگر بہت سے حلال جانوروں کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گمراہی کی وجہ سے حکم دیا کہ ہر چیز کے استعمال کرنے سے پہلے آسمانی اور آفاقی ہدایات پر غور کرو، اور جن چیزوں کو حلال اور پاکیزہ قرار دیا گیا ہے ان کو کھاؤ، اور اگر حرام قرار دیا گیا ہے تو بالکل ان سے باز آ جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ہم مسلمانوں کے لیے انبیاء اور رسل کا طریقہ کافی ہے، بالخصوص آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں کہا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں جو ہمارے لیے محسن ہیں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے تم کو اس لیے روکا جا رہا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن، اور ظاہر ہے کہ دشمن کی اتباع کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔
چوتھی بات یہ کہی گئی کہ شیطان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی گستاخانہ باتیں کہو جن کا خود تم کو علم نہیں ہے۔ اس طرز کا خلاصہ اور ان دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی غذاؤں پر غور کریں، یہ دیکھیں کہ کہیں ہم کوئی حرام چیز تو نہیں کھا رہے ہیں، اور شیطان کی پیروی سے بچیں اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، اور برائیوں اور بے حیائیوں سے گریز کریں، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس ذات کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں جو اس کی ناراضگی کا ذریعہ۔ ہم بعض اوقات اپنی زبان سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو بظاہر ہلکی سی بات ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ باتیں اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا، اس کے غضب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بالخصوص لطیفہ گوئی میں، کامیڈی میں، مزاحیہ مشاعروں میں ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں جس سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ ہمیں ایسی باتوں کے کہنے اور سننے سے گریز کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا گیا، کھانے اور پینے کا حکم دیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں کہا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں کہا گیا کلوا واشربوا من رزق اللہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں کہا گیا وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں کہا گیا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، سورہ انفال کی آیت نمبر 69 میں کہا گیا وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 114 میں کہا گیا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اور اتباع کے بارے میں شیطان کی روکا جو گیا ہے قرآن مجید کی مختلف آیات میں یہ بات ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 208، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، سورہ انعام آیت نمبر 142، اور وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، سورہ اعراف آیت نمبر 3، لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، سورہ نور آیت نمبر 21۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔